اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اب ہمارے سامنے چار باتیں ہیں۔ ایک بات تو ہے کہ قاعدہ یعنی تشہد میں کس طرح بیٹھنا ہے۔ نمبر دو، اتحیات، کون سی اتحیات پڑھنا ہے، یعنی کون سے اتحیات میں کون سے الفاظ پڑھنا ہے۔ اور نمبر تین، درود میں کون سی درود افضل ہے نماز میں، کون سی درود اچھا۔ چار، درود کے بعد کیا پڑھنا ہے۔ یہ چار باتیں آج ہمارے سامنے ہیں۔ پہلی بات تو اتحیات میں کس طرح بیٹھنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ سیدھا پیر کو کھڑا کرنا ہے۔ اتحیات میں سیدھے پیر کو کھڑا کرنا ہے اور بائیں پیر کو بچھا دینا، لیفٹ لیگ ہے اس پر بچھا کر اس پر بیٹھ جانا ہے اور سیدھا رائٹ آ کر کھڑا کر دینا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے، ان کا نام عبداللہ رضی اللہ عنہ، ایک مرتبہ وہ چھوٹی عمر کے تھے تو اپنے ابا کو دیکھے، عبداللہ ابن عمر کو، کہ وہ چار زانو بیٹھے تھے، ایسا چار زانو بیٹھے تھے، تو وہ بھی ایسا ہی بیٹھنا شروع کرے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیٹا سنت طریقہ تو یہ ہے کہ اپنا سیدھا پاؤں کھڑا کرو اور بایاں پاؤں بچھا کر اس پہ بیٹھ جاؤ۔ کہنے لگے آپ تو ایسا بیٹھے ہیں، چھوٹے بچے تھے، کہنے لگے یہ عذر کی وجہ سے۔ علماء فرماتی ہیں ان کی عمر اس وقت میں 84 یا 86 سال کی تھی، یعنی مطلب 80 پر 4 یا 80 پر 6 سال، 84 یا 86 ایئر تھی اس وقت میں، تو عذر کی وجہ سے ایسا بیٹھتے تھے، ورنہ سنت تو یہ ہے کہ سیدھا پاؤں کھڑا کریں اور بایاں پاؤں بچھا دیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، درود کے اعتبار، اتحیات کے اعتبار سے، کہ اتحیات میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا اور وہ خود فرماتے علمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد اس طرح سکھاتے تھے جیسا کہ سورتوں کو سکھاتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ، دونوں ہاتھوں کے درمیان میرا ہاتھ ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے اس طرح۔ ایک بات۔ تیسری بات، درود میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ آپ پر درود، سلام تو بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں اتحیات میں معلوم ہو گیا، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ پر ہم درود کس طرح بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں درود ابراہیم کی تلقین فرمائی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اپنے لیے دعائیں کرو، جیسے ہمیں دعائیں معصورہ پڑھتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت۔ اب اسی کے متعلق احادیث ہیں، اس طرح غور سے توجہ دیں گے الحمدللہ ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ تو ابن عمر رضی اللہ، عبداللہ جو ابن عمر کے بیٹے ہیں، گویا عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، کہ فرماتے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر دوسری روایت ہے، اس میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے میں جلس وضع یدی علی رکبتیہ ورفع اصبعیہ الیمنی التی تلی الابہام، آپ اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھتے تھے۔ آپ اپنے ہاتھوں کو تشہد میں کیسے کرتے تھے؟ اپنے گھٹنوں پر رکھتے تھے، اور یہ انگلی جو ابہام سے ملی ہے اس کو بلند کرتے تھے، اور اس وقت میں دعا کرتے، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ کے وقت میں اپنے انگلی کو بلند کرتے تھے، بس وہ اچھا۔ اور بائیں ہاتھ کے بارے میں فرمایا کہ آپ کا بائیں ہاتھ گھٹنے پر ہوتا تھا اور اس کی انگلیاں کھلی ہوئی ہوتی تھی۔ تو اس ایک بات ہمیں سمجھنا ہے کہ نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں انگلیاں بند رہیں اور رکوع کے وقت میں انگلیاں کھلی رہیں،
اور اسی طرح تحیات میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے وقت میں انگلی اٹھے اور یہ ہاتھ کھلا رہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتی ہے علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد اس طرح سکھاتے تھے کہ فرماتے میری ہتھیلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں تھی، تو جیسے قرآن کو سکھاتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اچھا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ فرماتے ہیں کان یقول من السنت اخفاء تشہدی، کہ تشہد کو آہستہ پڑھنا سنت ہے۔ صحابہ کا عمل جس میں فرمایا کانا یقول، وہ فرماتے ہیں، تو یہ بھی قالہ کے درجے میں گویا یہ حدیث مرفوع ہے، یہ بھی حدیث ہے، یعنی اس کا درجہ ایسا ہی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، نبی کا زندگی کی حدیث ہے، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ قربان جائے صحابہ رضی اللہ عنہ کے ایک ایک عمل پر، ایک ایک طرز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایک چیز کو پوچھ کر عمل کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ہم آپ پر درود کس طرح بھیجیں؟ کیف الصلاۃ علیک یا رسول اللہ اہل البیت، اے اللہ کے رسول آپ پر، آپ کے اہل بیت پر ہم کس طرح درود بھیجیں؟ بے شک اللہ نے ہم کو سکھایا کہ آپ پر سلام کیسے بھیجے، سلام بھیجنے کا طریقہ۔ تو آپ پر سلام بھیجنے کا سب سے افضل جگہ نماز میں، گویا ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں، آپ پر ہم بھی درود پڑھتے ہیں، بات سمجھیں۔ تو ہمارا نماز کی حالت میں ہوتا ہے، اب بتا اس سے بہتر اور جگہ کیا ہے؟ اب بہت سے لوگ نماز کے باہر بھی سلام بھیجتے ہیں، لیکن ہم نماز کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیج رہے ہیں، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء فرماتے درود پڑھنے کے اعتبار سے تین قول ہیں۔ یہ قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا یہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ کو نبی مان لیا، دل سے یقین کر لیا، اس سے وہ واجب عمل پورا ہو گیا، تو اسی طرح ایک مرتبہ آپ پر درود پڑھنا فرض ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ پڑھ لیا تو حق ادا ہو گیا۔ بعض لوگ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا واجب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا واجب ہے، اور اس کے بعد جتنے مرتبہ پڑھے گا وہ سب مستحب ہوگا۔ تو ایک مجلس میں ہمیں خیال کر لے ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے، ایک عمل تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ آپ پر ہمیں سلام بھیجنے کا طریقہ تو اللہ نے ہم کو سکھا دیا، ہمیں بتا دیا، آپ پر درود ہم کس طرح بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں درود ابراہیمی تلقین فرمایا۔ افضل درود درود ابراہیمی ہے۔ درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ دوسری روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اس طرح بھی منقول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کہو اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی ابراہیم انکا حمید مجید۔
یہ بھی بات ہے. اور افضل جو ہے وہ درود ابراہیمی ہے جو اوپر مذکور ہے، جو ہمیں نمازوں میں پڑھتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ روایت کرتے، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سکھائیے دعا کہ میں نماز میں اس دعا کے ذریعے سے اللہ کو مانگوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ دعا ہے، دعائے معصورہ جو درود ابراہیمی کے بعد پڑھی جاتی ہے. تو اتحیات میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ مرد کا عورت کا، یہ بھی سن لیجیے. عورت کس طرح بیٹھے تشہد میں؟ فرمایا کہ اپنا بایاں سرین زمین کو چمٹا دے گی، اپنی بائیں سرین کو زمین سے چمٹا دے گی اور دونوں پیروں کو سیدھے طرف نکال لے گی، سیدھے طرف یعنی ایسا بیٹھ لے گی اور دونوں پیروں کو ادھر نکال لے گی. علماء فرماتے اس میں زیادہ سطح. یہ تو عورت کا اتحیات میں بیٹھنے کا طریقہ کہ بایاں سرین زمین سے چمٹا دے گی اور یہ دونوں پیروں کو سیدھے طرف نکال لے گی، اس طرح بیٹھے. مرد جو اتحیات میں بیٹھے گا کہ وہ اپنا سیدھا پاؤں کھڑا کرے گا، بایاں پاؤں بچھا دے گا اور اتحیات تشہد کے وقت میں سیدھی انگلی تشہد کی انگلی اٹھائے گا اور یہ بائیں ہاتھ کو انگلیاں کھلا رکھے گا. یہ ہے. اور اتحیات میں کون سا اتحیات پڑھے گا؟ جیسے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور درود میں کون سا درود پڑھے گا؟ درود ابراہیمی. اور دعا کون سا مانگے گا؟ وہ دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سکھایا کہ یہ دعا مانگو، یعنی دعائے معصورہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.